اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، گزشتہ سبق ہم نے 84واں سبق پڑھا تھا، انسان کو نہیں لیکن جنات بھی قرآن مقدس کے آگے جھک گئے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ اس سے پہلے جو تسلی ملی تھی، اللہ کی طرف سے جو تسلی آپ کو دی گئی تھی، اس کا ہم نے پڑھا تھا. لیکن کل کے سبق میں ہم نے خصوصاً پڑھا تھا کہ انسان نہیں بلکہ جنات بھی وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھک جائیں گے اور قرآن مقدس کو تسلیم کر لیں گے. اور اپنی قوم، جنات کی قوم، انسان نہیں بلکہ جنات بھی، آپ بے فکر ہو جائیے. وادی طائف میں جو آپ پر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ بے فکر ہو جائیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن مقدس دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر رہے گا اور آپ غالب ہو کر رہیں گے. یہ گزشتہ سبق ہم نے 84واں سبق پڑھا تھا. آج کا جو سبق ہے، آج کے سبق میں دور حاضر کے متعلق ایک بہت بڑی بات ہے. دور حاضر، اس وقت جو دور چل رہا ہے اس کے متعلق ایک بہت بڑی بات، آخر میں ایک بات آئے گی، مختصر سی بات آئے گی، مقابل غور سمجھنے کی بات ہوگی. طائف سے مکہ واپسی آج کا سبق ہے، 85واں سبق. کچھ دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قیام پذیر رہے. مکہ مکرمہ کی واپسی کا ارادہ فرمایا، کیونکہ مکہ سے آپ نکل گئے تھے طائف کی طرف اور مکہ والوں نے آپ کو بے دردی سے نکال دیا تھا. اور پھر اب مکہ کی طرف واپسی کا موقع تھا طائف سے آنے کے بعد. مکہ کے نزدیک پہنچ کر ہرا کی ایک پہاڑی میں کے کسی کونے میں یا غار ہرا میں خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. یہاں پہنچ کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضرت آپ مکہ کیسے جائیں گے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا. اب زید رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے؟ مکہ والوں ہی نے تو آپ کو مکہ سے نکالا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا، زید اللہ تعالیٰ اس پریشانی اور اس مصیبت کی گھڑی سے بھی انشاءاللہ ہمیں نکالیں گے، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنا کر ہمیں نکال دیں گے. وہی اپنے دین کا حامی و مددگار ہے اور وہی اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت زید سے. یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنس بن شریک کے پاس آدمی بھیجا کہ اس سے کہو کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پیغام بھیج رہے ہیں؟ ایک مشرک کو، کہ مشرک سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ آپ مجھے پناہ میں لے لو تاکہ میں مکہ میں داخل ہو سکوں. اس نے اپنے عذر پیش کیا کہ بنی عامر، بنی کعب کے خلاف کسی کو پناہ میں نہیں لے سکتا، کہ مکہ کے مشرکوں کے خلاف میں آپ کو پناہ میں نہیں لے سکتا. یہ اس خنس بن شریک نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہرحال پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام مطعم ابن عدی کے پاس بھیجا. مطعم ابن عدی بھی مشرک تھے، کافر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام مطعم بن عدی کو بھیجا کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تاکہ میں مکہ کے اندر داخل ہو سکتا ہوں. وہاں ایک رواج تھا، اگر قوم کسی شخص کے مخالف ہو جاتی تھی، جب تک نہ وہ قوم کا کوئی فرد اس شخص کو پناہ میں لیتا تھا تب تک اس شخص کو امن نہیں ملتا تھا. بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطعم بن عدی سے پناہ کی درخواست کی، اس نے پناہ دینی قبول کر لی. اس مشرک نے، اس نے اپنے بیٹوں سے، اپنے خاندان والوں سے کہا کہ ہتھیار بند ہو کر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد ہو جاؤ، ان کا تحفظ کیجئے، کیونکہ میں نے انہیں اپنی پناہ دینے کی بات قبول کر لی ہے. کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیے. پھر خود بھی اونٹ پر سوار ہو کر، مطعم ابن عدی خود بھی اونٹ پر سوار ہو کر حرم پاک کے سامنے آ کر اعلان کیا، او قریشیو سنو، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے. اب کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی انہیں نہیں چھیڑ سکتا. کچھ روایتوں میں ہے کہ ابو جہل کھڑا ہو کر بولنے لگا، کیا تم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا یا خالص ان کو پناہ دی؟ مطعم ابن عدی نے کہا کہ میں نے دین قبول نہیں کیا بلکہ ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے. پھر اس نے آدمی بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا غار ہرا کی اس پہاڑی کی چوٹی سے. پھر تو تیری پناہ ہماری سر آنکھوں پر. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت اللہ کے پاس گئے، حجر اسود کو چوما. چومنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی، نماز پڑھی، اور پھر اسی طرح اپنے گھر تشریف لے گیا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پیچھے دائیں بائیں مطعم ابن عدی کے بیٹے تلوار لے کر کھڑے تھے. آپ مطعم ابن عدی بھی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ میں کھڑے تھے. ابن عدی کے اس احساس کا بہت احساس تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو. جنگ بدر کے موقع پر جب ابن عدی
मुतअम के बेटे जबीर इब्ने मुतअम इब्ने अदी बदर के कैदियों के बारे में कुछ बात करने आए। अभी भी वो मुशरिक थे। अब ये बदर की बात चल रही है यहाँ पर कि जब वहाँ पर बदर के कैदियों को कैद कर लिया था, इब्ने मुतअम इब्ने अदी के बेटे अब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए उन कैदियों के मुतालिक बात करने के लिए। तो इस मौके पर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको इब्ने मुतअम इब्ने अदी की वो वाक़या याद आ गया, जो पनाह देने का वाक़या याद आ गया। आपने फरमाया कि आज मुतअम इब्ने अदी जिंदा होता, फिर मुझसे इस गंदे लोगों, इन कैदियों, इन गंदे लोगों के बारे में कोई बात करता तो मैं इसकी बात रखने के लिए सब कुछ छोड़ देता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मौके पर किससे कहा था? मुतअम इब्ने अदी के बेटे से। किसके एवज में? कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने उनको किसी वक्त पनाह दी थी। बहरहाल का सबक है। इस सबक में आखिर में जो मैंने बात कही थी कि हज़रत मुफ्ती रहमतुल्लाह फैज़ुल वहीद मुफ्ती फैज़ुल वहीद रहमतुल्लाह अलैह नोट में आखिर लिखते हैं सीरत निगार कि इस सबक से हमें क्या हासिल होता है, क्या सबक हासिल होता है इस वाक़े से। वो फरमाते हैं कि मेरा अपना ख्याल है कि ताइफ के इस सफ़र में जो कुछ हुआ, फिर अपने घर मक्का जाने के लिए किसी काफिर की पनाह लेनी पड़ी। आप रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी काफिर की पनाह लेनी पड़ी, किसके लिए? मक्का जाने के लिए। ये सब कुछ उम्मत के लिए एक सबक है। सबक के लिए ये सब वाक़े हो रहे थे कि ज़िंदगी की मंजिलों में, दीन के रास्ते में कुछ ऐसे भी मोड़ आ सकते हैं जिनके लिए तालीम है, वरना वो हस्ती जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए तो सारी खुदाई थी, वो कब किसी मुशरिक की पनाह लेकर अपने घर जाने को देखने की बात है। ये बात उस वक़्त कही गई, लेकिन मैंने कहा कि दौरे हाजिर में एक बहुत बड़ी बात आपके सामने आएगी। जो समझ सकते हैं तो वो समझ लेंगे। बार अल्लाह तबारक व तआला में कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल का जो सबक होगा इंशाअल्लाह मक्का से बाहर मुख्तलिफ कबाइल से मुलाकात।